ہم سب کو پہلے دن سے ہی اس بات کا عزم اور نیت کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، جن اعمال کا بتایا گیا ان اعمال کی پابندی کر کے، جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے رک کر ہم اس مہینے کو جتنا قیمتی بنا سکیں ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے انٹرو میں جو حدیث شریف پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو فضیلت بتائی کہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، سعادت والا مہینہ ہے، لیلۃ القدر اس مہینے میں رکھی گئی، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شعبان میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا، اس میں ایک پہلو اس بات کا بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ گویا رمضان میں روزے رکھنا ہے تو رمضان سے پہلے آپ شعبان میں بھی روزے رکھ رہے ہیں، تاکہ ایک طرح سے پریکٹس ہو جائے اور رمضان کے روزوں کو اور اچھے طریقے سے رکھا جا سکے۔ ہمیں اسلامی احکام کے اندر اس چیز کی بہت اہمیت ملتی ہے کہ جب کوئی عبادت انجام دی جا رہی ہوتی ہے، جیسے حج کے موقع پر لوگ منا جاتے ہیں، ایک دن منا میں گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد عرفات جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ جو منا میں پورا ایک دن گزار رہے ہوتے ہیں، یہ عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے اس کی ایک طرح سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے آہوازاری کر رہے ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہوئے ہمیں بھی تھوڑا سا کچھ اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ ایسا اگر ایک آدمی پلاننگ سے کوئی کام کرتا ہے اور بغیر منصوبہ بندی کی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ یعنی جو آج کے ماہرین ہیں اس فیلڈ کے، اس فن کے، وہ کہتے ہیں کہ پیسے کے اعتبار سے اس میں 1 اور 6 کا فرق ہوتا ہے، اور وقت کے اعتبار سے اس میں 1 اور 10 کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی جس کام میں آپ کا 1 روپیہ لگنا ہوتا ہے، بغیر منصوبہ بندی کے وہ کام کریں تو 6 روپے آپ کے لگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر 1 گھنٹہ لگنا ہوتا ہے تو آپ کے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اتنے مصروف ہیں، میں نے کام بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنی ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، مجھے تو عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا، میں تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر پاؤں گا، میں تو تراویح بھی نہیں پڑھ پاؤں گا۔ لیکن جب آپ چیزوں کو انالائز کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہم جو یہ سمجھ رہے تھے کہ آج کی دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے میں مصروف ہوں، تو اگر وہ تھوڑا سا انالائز کرے اور اس کے لیے کچھ کنٹرول پوائنٹس متعین کر دے کہ یار یہ 4، یہ 5، یہ 6 کنٹرول پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے میں اپنے آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر، ویکلی بیسس پر چیک کرتا رہوں گا، کوئی چیک لسٹ بنا لوں گا کہ یار میں نے مثال کے طور پر جھوٹ نہیں بولنا، میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، میں نے نمازوں فرائض کی پابندی کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پر اس کو چیک کرتا رہے، تو ایک ہفتے کے آخر میں اس کے سامنے قرآن میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اعمال نامہ پیش کر کے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اگر پلاننگ سے ہم رمضان گزارنے کا عزم کر لیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی چیک لسٹ بنا لیتے ہیں، کچھ کنٹرول پوائنٹس بنا لیتے ہیں، عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بہت جوش و خروش ہوتا ہے اور اچھی باتیں ہونا چاہیے، لیکن بیچ میں بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آخری دنوں میں پھر دوبارہ سے جوش و خروش پہ جاتا ہے۔ ہاں، یعنی وہ این کی شیپ بن رہی ہوتی ہے کہ این میں آپ اوپر جا رہے ہیں، پھر نیچے آ رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بیچ کے دورانیے میں ہم ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اچھی منصوبہ بندی کر لیں تو ہم یہ ڈکلائن کے بجائے مسلسل انشاءاللہ